اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل مظاہر حسین سپیکس، اور ہمارے پروگرام بعد شمال امید سحر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ سیریز میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ہم ان افراد کو انوائٹ کرتے ہیں جو کہ مختلف فیلڈس میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں اور بہت باہمت ہے اور علاقے کی فلاح و بہبود کے اور علاقائی ترقی کے لیے جو ہے کوشاں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں جناب ظفر عباس صاحب، جو کہ بہت ساری کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقرا یونیورسٹی میں BBA کے طالب علم ہیں۔ جس طرح سے جون ایلیا کا شعر ہے کہ نوکری کر رہے ہو مدت سے تم کوئی کام کیوں نہیں کر رہے، تو ظفر بھائی اس کے مصداق ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ ظفر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اب میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیے گا اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ نے کاروباری زندگی کا کب سے آغاز کیا ہے اور کون کون سی کمپنیز اس وقت آپ ہیڈ کر رہے ہیں اور کیا کیا سروسز آپ ان کمپنیز کے تھرو جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں مظاہر بھائی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹائم میں قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ میرا نام ظفر عباس ہے اور میں اقرا یونیورسٹی اسلام آباد سے BBA کر رہا ہوں اور یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ تو جس طرح آپ نے بزنس کی بات کی، تو ہمارے جو ہے نا مختلف بزنسز ہیں، سروس پرووائڈڈ کمپنیز ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ پہلے جو ہے نا کاروان آل یاسین جو حج عمرہ زیارات کے لیے سروس پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکردو ٹرپ کے نام سے ایک کمپنی ہے جو انٹرنیشنل اور نیشنل جو ہے نا لوگوں کو گلگت بلتستان میں سروس پرووائڈ کرتی ہے، مختلف علاقوں سے ٹور لے کے جاتے ہیں۔ اور میں نے جو ہے نا بلتستان میں اور گلگت بلتستان میں ایک کمی محسوس کی، جو ہے نا لوگ در ہوٹلز بنا رہے ہیں اور گاڑیاں، لوگوں کے گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہے لیکن جو ہے نا بکنگ نہیں مل رہے، اور یہاں سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا اپروچ کرنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی۔ تو یہ مشکل دونوں کی تھی، سیاحوں کی بھی مشکل تھی کہ بھائی ادھر جا کے میں گاڑی کیسے حاصل کروں اور ہوٹل کیسے حاصل کروں، اور جن کے پاس ہوٹل ہے ان کے کلائنٹس سے بڑا مشکل تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے ہم کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے۔ تو سہولیات.com کے نام سے میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا ویب سائٹ اور ایپ ہے، جس سے جو ہے نا یہاں سے آنے والے ٹورسٹ اور جو وہاں کے جو ٹورزم سروس انڈسٹری ہے، یہ دونوں کے بیچ میں ایک جو ہے نا کنیکشن جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ زبردست، یہ جی بہت بڑا اقدام ہے ظفر بھائی۔ میں کہوں گا کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم انڈسٹری کے لیے آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ آن لائن گھر بیٹھ کر جو ہے سہولیات.com پر جائیں اور وہاں سے آپ کیا کریں گے، اپنے ہوٹل کی بکنگ کریں گے، آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ گاڑی کی بکنگ کریں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، مطلب کیسے بنتا ہے؟ یہ جو ہے نا ویب سائٹ بھی ہے سہولیات.com کے نام سے، اور ایپ بھی بنایا ہوا ہے اس کا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو وہاں کے سروس پرووائڈڈ جو ہوٹل وغیرہ جس میں گاڑیاں جو ہے، وہ لوگ اپنا جو ہے ہوٹل اور گاڑیاں ایپ میں رجسٹر کریں اور یہاں سے آنے والے لوگ اس کو جو ہے نا سروس کو جو ہے نا اویل کریں۔ زبردست، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اب باقی ان کے علاوہ کون کون سے؟ اس کے علاوہ ہمالیہ ٹریک اینڈ ٹورز کے نام سے میں چلا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی یہاں اسلام آباد میں فریش ڈرنک کے نام سے ایک منرل واٹر کمپنی لانچ کیا ہے، اور کیٹو ایڈونچر کے نام سے میں چلا رہا ہوں، یہ ایڈونچر کا ہے۔ زبردست، بہت خوب، ایک جوان ہے، اپنی اسٹڈی بھی آپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا بہت باریکی کے ساتھ انہوں نے ٹورزم انڈسٹری کو سمجھا ہے، اور جو آپ نے کیٹو ایڈونچر کا کہا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے گلگت بلتستان کے اندر، بڑی کیپیسٹی ہے کہ ایڈونچر جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمت ہے کہ آپ اتنی کمپنیز کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں، اور اپنی اسٹڈی بھی آپ نے جاری رکھیں گے۔ تو بلتستان کے جوانوں کا کاروبار کی طرف رجحان پہلے بہت کم تھا، اب تھوڑا بہت ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کاروباری زندگی ٹف ہے، یا اپنی جو ہے کاروبار میں آ کر کن باتوں کا خیال رکھے جوان، اور کیسے ایک اچھا کاروباری جوان جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ اور بالخصوص میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ریسورسز نہ ہو، آپ کے پاس وسائل کم ہو، تب بھی کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو کاروبار بہت ایزی چیز ہے. کاروبار جو ہے نا کاروبار بہت ایزی چیز ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو آج کل ہر جوان سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں. صحیح. تو پھر کیوں نہ ہم فیس بک کو اوپر نیچے کر کے اپنے تصویر لگائیں یا انسٹاگرام کو جو ہے نا ٹائم پاس کریں. ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ جو اس کو کسی اچھے وے میں لایا جائے. زبردست. جیسا کہ ٹوریزم کا ایک انڈسٹری کھل گیا گلگت بلتستان کا, تو اس کے لیے ابھی ایجوکیٹڈ جو جوان ہے وہ اگر کام نہیں کریں گے تو وہ کون کرے گا. بالکل. تو ہر جوان کو چاہیے کہ ٹوریزم میں آ کے کام کرے. ٹوریزم ایک ایسی انڈسٹری ہے جو یہاں سے سیاح آ کے گلگت بلتستان میں پیسے پھینک کے چلے جاتے ہیں. بالکل. اگر دیکھا جائے تو یہاں سے جو ٹورسٹ آتا ہے تو ہوٹل میں جب وہ اسٹے کرتا ہے تو ہوٹل والے کو پیسہ دے دیتا ہے, اور ہوٹل والے جو ہے نا اپنے امپلائیز کو پیسہ دیتا ہے. ہوٹل والے جو ہے نا سبزی والے سے سبزی لاتا ہے, گوشت والے سے گوشت لاتا ہے. ایسے اور اگر ہوٹل والے کے پاس پیسہ آئیں گے وہ گھر بنائیں گے تو مزدور تک فائدہ ہے. بالکل. ہر چیز میں ٹوریزم ایک بالکل پورا سرکل چلتا ہے. تو یہ ٹوریزم جو ہے نا ٹوریزم کے لیے ایک اتنا ٹف چیز ہے بھی نہیں. ٹوریزم ابھی ہم ایز اے گلگت بلتستان کے طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو ہم وداؤٹ ٹیکس کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہر جوان کے لیے میرا جو ہے نا مشورہ بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آئے ٹوریزم میں آئے, کام کریں, کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کریں تو انشاءاللہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ضرور. اب ہم اس طرف سے آئے کہ ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں جوانوں کے بارے میں. تو آج کل ہمارے ماشاءاللہ ننھے شیراز اور مسکان بہت مشہور ہو گئے. ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ایز اونر کاروان علی یاسین, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے, کیا محمد پر پیغام دیں گے؟ بالکل, یہ شیراز اور مسکان نے گلگت بلتستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک ایسا بچہ نکلے جو پورا ابھی آج کل کے صرف پاکستان لیول پہ نہیں پورا انٹرنیشنل لیول پہ ایک نام بنایا ہے شیراز نے. تو شیراز کے پیچھے بھی وہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا. زبردست. ابھی جو ہے نا لوگ ابھی جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دن میں شیراز کہاں سے کہاں پہنچے, اس کے پیچھے بھی بہت ساری محنت ہے, اس کے ابو کی محنت ہے. لکی بھائی کی بہت محنت. بالکل. اس کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ زیارت کے لیے اگر جانا چاہے تو ہم اس کو زیارت کروا دیں گے. اچھا ماشاءاللہ. جی شیراز صاحب کو کاروان علی یاسین کی طرف سے خصوصی پیشکش ہے کہ آپ زیارت میں چلنا چاہتے ہیں تو وہیں پہ انشاءاللہ کاروان علی یاسین جو ہے شیراز کو ساتھ لے کے جائیں گے, اور خدا سب کو جو ہے وہ زیارات پر جانے کی ہم سب کو توفیق دے ماشاءاللہ. یقیناً جو شیراز اور مسکان ہے جہاں تک ان کی اپنی فرینڈ فالوئنگ ہوئی ہے وہاں پر یہ دونوں ہماری ثقافت کے امین ہیں. بالکل. یعنی جو سب سے زیادہ چیز کو اپریشیٹ کی جا رہی ہے وہ مسکان کا حجاب ہے, اور حجاب ہماری خواتین کی پہچان ہے, اور بلوچستان پوری دنیا میں ایک نام رکھتا ہے حجاب کے حوالے سے. اور اسی طرح شیراز کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے اور علاقے کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ولاس کو دیکھ کر انسپائر ہوئے ہیں اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے بڑا پیغام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ شیراز کا جو بولنے کا انداز بھی ایک ادبی طریقے سے, شیراز کا جو ہمارے پاکستان کے کلچر میں بھی ہے کہ نرمی اور ادب کے جو ہے نا شیراز کے اندر بھی یہ پورا پائے جاتے ہیں. جھلک رہا ہے. تو اب ایک سوال جو ہے ہر جوان کرتا ہے کہ یار میں اگر یونیورسٹی جاؤں تو اس کے ساتھ میں کوئی جاب کروں چھوٹی بڑی یا نہ کروں, اور یا میں اگر اپنی اسٹڈی کے ساتھ کاروبار کروں تو میرا جو کاروبار میری جو اسٹڈی ہے وہ متاثر ہو جائے گی, وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں گیپ آ جائے گا. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کس طرح ان دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ اصل میں ہمارے اوپر ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح مینیج کرتا ہے. بالکل. یونیورسٹی میں تو ہم صرف 4 سے 5 گھنٹے گزار رہے ہوتے ہیں, باقی ہمارے پاس پورا 18 سے 20 گھنٹے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. پڑھائی کر رہے ہیں تو صرف پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ کرنا چاہے تو ساتھ ساتھ کام بھی کرے, والدین کے اوپر بوجھ بن کے نہ رہے. بالکل ایسے ہی. جان کاظمی کی ایک ویڈیو آواز صاحب بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جو جوان ہے اس کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو ہے مایوس نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے. بڑی ان کی وائرل ویڈیو بھی کہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جوان ہے علی کشیا ہے اس کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے مایوس محسوس نہیں کرنا چاہیے. بالکل. خود مولا کائنات اور انبیاء کی سیرت میں ہے کہ آپ کام کریں, اور بالکل پاکستان کے اندر ہمارے قائد اعظم نے بھی ہمیں کام کرنے کو کہا ہے. تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہو, بالکل چھوٹا سے چھوٹا کام ہو تو بھی جو ہے نا اس کو
محنت کرے پرخلوص رہے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا. یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد بھی اگر جو ہے نا والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ بہت بڑی المیہ ہے. بالکل. تو یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد آپ اگر آپ جاب نہیں کر سکتے, جاب آپ کو نہیں مل رہے, تو ایک چھوٹا سا چھوٹا کام آپ ضرور کیجئے گا تاکہ جو ہے نا والدین کے اوپر بوجھ نہ ہو. کوئی چھوٹا سا چھوٹا کاروبار جس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو. جس طرح اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو میں نے واٹر منرل واٹر جو کمپنی لانچ کیا ہے, اس میں جو ہے نا اگر ہم دیکھا جائے تو انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. زبردست. تو یہ جو ہے نا تقریباً اس کا جو پروفٹ ریشیو بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا انویسٹمنٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ آپ نے گاڑی رینٹ پہ لینا ہے اور جو بوٹل وغیرہ ہوتا ہے اس کا سیکورٹی آپ کو مل جاتی ہے. تو اس میں جو ہے نا انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہے, یعنی بہت کم انویسٹمنٹ میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت خوب. آخر میں کرکٹ بلتستان کے جوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ فیوچر میں کیا فکر لیں گے؟ میں فیوچر میں کاروبار کرنا ہی چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ جوانوں کے لیے بھی میرے یہی پیغام ہے کہ یہ جو اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو ہر کوئی ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا, کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے نا کاروبار کی کوئی سیٹ نہیں ہے. اگر کوئی کاروبار چاہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر کوئی کر سکتے. اس میں آئے, محنت کرے. اگر انسان محنت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے کہ جوان کو نہیں پری جو بلتی جوان کو نہیں پری نتی بلتستانی جوان کو نہیں پری شہری جو سے یونیورسٹیوں یہ جوان کو نہیں پری اچھی پیغامی نہ بلتی سے باجی نسی نتی جوان کو نہ پیغامی نہ جو کہ ندان اتنا گشے جگہ بھی کا باہری نمیوں سے اتیانا نہ چام سے کمائی میں کھر گئے دو پت سے ندان سی آگے اور سے لس بیار کو سے ٹوریزم ایک لس بیار کو سے معدنیات ایک لس بیار کو سے ویسے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آتی ہے سوا ذرا لوگوں سے لازمی ٹوریزم میں انڈسٹریز عمر وسپن محنت بیار وسپن اگر کسی حوالے سے اگر ہیلپ کی ضرورت ہو, گائیڈ کی ضرورت ہو تو لازمی ادارہ گائیڈ پہ جو یہ ٹوریزم کے حوالے سے ماشاءاللہ تو ضرور ہوں جب انہوں کی اگر آئے گے تو ہمارے جو ہے نا گلگت بلتستان کے جو فیوچر ہے اس کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا. اور نتی سبا ذرا مدخن کن یا نتی نوکری مدخن کن لگا سی نوکری من مگین من سپورٹ بینگین من اور نتی کاروبار دینے چیز چین نتی نانگ نقشہ ہاں چینج ہوئی. بار ایک کاروبار دینے چیز چین کی اگر محنت مہنگا چیز سے محنت بزنس نہ رہے یا جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں بالکل یہ گیم یہ دس نہ رہے ان کا جو ہے نا زندگی بدل سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ ظفر بھائی آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ ترقی کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح اپنی تعلیم میں بھی اور کاروباری زندگی میں آگے بڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پیغام ہمارے گلگت بلتستان کے جوانوں کو بالخصوص اور پورے پاکستان کے جوانوں کو بالخصوص بلتستان کے گلگت کے ہمارے جوانوں کو دینا چاہوں گا کہ خدا نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہوئی ہے, وسائل سے بھرپور علاقے میں رہ رہے ہیں. تو ظفر بھائی ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کریں, اپنے علاقے کے مسائل کو سمجھیں اور انوویشنز کریں. جس طرح ظفر بھائی نے سہولیات.com کی بات کی, سکردو ٹور کی بات کی اور ایڈونچر جو ٹورزم کی بات کی, تو یقیناً اس وقت گلگت بلتستان کو سب سے زیادہ جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ انٹرپرینیورز کی ضرورت ہے, انوویشنز کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. تو وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. تو ان سب کے لیے ہم سب کے لیے ظفر بھائی ایک مثال ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان آپ جوانوں کی محنت سے اور ہم سب مشترکہ کاوش کریں گے تو انشاءاللہ بلتستان کا مستقبل تابناک ہوگا. اور انشاءاللہ ہم یہ دوبارہ سے کہیں گے کہ باد شمار امید سحر اور بلتستان کی کامیابی, بلتستان کی خوشحالی پر پاکستان